بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے ہجرت کی کہ دنیا حاصل کرے یا کسی عورت سے شادی کرے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ احادیث کی کتابوں کی ابتدا میں اس حدیث کو محدثین نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمال کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک بندہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا، لیکن وجہ یہ بنی کہ اس نے ایک عورت کو شادی کا پیغام دیا تو اس نے شرط رکھ دی کہ میں نے مکہ نہیں رہنا، اگر تو مکہ چھوڑ کے مدینہ شفٹ ہوتا ہے تو میں شادی کر لوں گی۔ تو وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسے بھی ہجرت کا ثواب ملے گا؟ ہجرت فرض تھی اور ثواب بہت زیادہ۔ ہجرت کا ایک فائدہ حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ جو بندہ ہجرت کرتا ہے اس کے گزشتہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس کی ہجرت عورت سے نکاح کے لیے تھی، دین کے لیے نہیں تھی۔ دین کی خاطر مکہ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے مدینہ آتا تو پھر ہجرت کا ثواب ملتا، لیکن جب ہجرت کی اس نے نکاح کے لیے تو اسے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، آج بھی اگر ایک بندہ یہاں سے مکہ جاتا ہے، مدینہ جاتا ہے اپنے کسی کاروباری سلسلے میں، تو ظاہر بات ہے جب کاروبار کے لیے جاتا ہے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب نہیں ملے گا۔ عمرے کا حج کا ثواب وہاں سے ملے گا جہاں سے وہ عمرہ ادا کرنے کی نیت کرے گا۔ ایک بندہ مکہ ہی میں رہتا ہے تو حج کے دنوں میں جب وہ احرام باندھتا ہے حج کا تو تب اسے ثواب ملتا ہے، مکہ رہتے ہوئے ثواب نہیں ملتا۔ ہاں نمازیں پڑھیں گے، وہاں نمازیں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، لیکن جو پاکستان سے حج یا عمرے کے لیے یہیں سے نیت کر کے صرف عمرے یا حج کے لیے جاتا ہے تو پاکستان ہی سے ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح دنیاوی معاملات میں بھی ہمیں اپنی نیت درست رکھنی چاہیے۔ ہم بہت سے معاملات میں ثواب کی نیت نہیں رکھتے۔ کسی بیمار کو دیکھنے جائیں گے تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے وہ آئے تھے، نہیں جائیں گے تو وہ گلہ کریں گے۔ سنت نیت نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، بیمار کی عیادت کرتے تھے، عیادت کرنے پر ثواب ہے۔ کوئی فوت ہو جائے گا تو ہماری یہی نیت ہوتی ہے کہ وہ آئے تھے، یا کسی کے ساتھ تعاون کریں گے تو پھر یہی نیت ہوتی ہے کہ انہوں نے اتنا دیا تھا لہذا ہم بھی دیتے۔ تحفۃً ہدیۃً، خوشی غمی میں اگر کسی کے ساتھ تعاون کیا جائے تو وہاں بدلے کی نیت نہ ہو، وہاں صرف اللہ کی رضا ہو۔ اگر بدلے کی نیت ہوگی کہ کل وہ بھی مجھے دے گا تو یہ قرض ہے، اور اگر وہ واپس نہیں کرے گا تو وہ تو گناہگار مرا ہے۔ تحفہ ہدیہ تو تعاون تو وہ ہوتا ہے کہ جو بدلے کی نیت کے بغیر اگلے کو دیا جائے۔ تو یہ نیت انسان درست کرے۔ شیطان ہمارے اعمال کو خراب نہیں کرتا، ہماری نیت کو خراب کرتا ہے۔ جب نیت خراب ہو گئی تو جتنا مرضی اچھا عمل کرو ثواب نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح ایک عمل پر کئی کئی نیتیں انسان کر سکتا ہے۔ مسجد آ رہے ہیں تو انسان مسجد آتے ہوئے ایک نیت کر لے کہ وہاں جا کر دینی مسائل سیکھ لوں گا، کوئی مسئلہ سیکھ لوں گا تو علم حاصل کرنے کا ثواب ملے گا۔ جہاں سے چلا نیت کر کے کہ مسجد جا رہا ہوں، باہر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں، کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو مسجد میں عبادت کے لیے آنے کا ثواب ملے گا۔ مسجد آیا، اعتکاف کی نیت کر لی، اعتکاف کی نیت نہیں کی تو ثواب نہیں ملتا، لیکن مسجد آیا اعتکاف کی نیت کر لی، اب جتنی دیر مسجد میں رہے گا اسے اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ جب بھی انسان مسجد آئے تو نیت کر لے کہ یا اللہ جتنی دیر مسجد میں ہوں میں اعتکاف میں ہوں۔ نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، یہ عربی میں نیت ہے، لیکن عربی نہ یاد ہو تو انسان اردو میں نیت کر لے یا دل میں نیت کر لے کہ یا اللہ مسجد آیا ہوں، جب تک
کی حالت میں ہوں. نفل پڑھنے لگا ہے تو انسان 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، یا اللہ صلاۃ الحاجت کے پڑھتا ہوں کہ تجھ سے مانگوں گا، صلاۃ توبہ کے پڑھتا ہوں، صلاۃ شکر کے پڑھتا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے مال دیا، صحت دی، زندگی دی. مختلف نیتیں کر کے 2 نفل پڑھ لے تو وہ مختلف نیتوں پر ثواب زیادہ ملے گا. جتنی زیادہ نیتیں کریں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ایک نیت کر لی غریب ہے اس لیے اس کی تعاون کرتا ہوں، غریبوں کا خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. دوسری نیت کر لی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے اس لیے میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. تو یہ اپنی نیت کو اسی وجہ سے محدثین نے اس حدیث کو تمام احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلے ذکر کیا کہ ہم نیت درست ہوگی تو باقی اعمال درست ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.